بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ 9th کلاس آج ہم آپ کی اسیسمنٹ کے حوالے سے آپ کی ریویژن کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پہلے بھی آپ یہ ساری چیزیں کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کم از کم ایک سے زیادہ دفعہ پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ تو ضرور ہی پڑھی ہیں۔ اور اس میں ہم جو اسیسمنٹ میں اب آپ کا سلیبس آنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے یہ جو آنے والے کچھ دن ہیں اس میں ہم ریویژن کریں گے۔ اور جو آج کی ڈائری ہے اس میں سب سے پہلے جو آپ نے ریویژن کرنی ہے وہ ہے آپ کی پوئم ہے برسات کی بہاریں۔ اس پوئم کو آپ نے اس کا خلاصہ بھی یاد کرنا ہے آج۔ اس کے مشقی سوالات میں جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، اور ان کے اشعار کی تشریح بھی کرنی ہے۔ یعنی اس پوری نظم کو آج آپ نے ایک دن میں کمپلیٹ کرنا ہے، پوری ریویژن کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ برسات کی بہاریں آپ کو خلاصہ بھی سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی آپ کے پاس یہ ڈائری کی فارم میں آ چکا ہے۔ یہ برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی شاعر ہیں، ان کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے۔ جیسے آپ کو نام سے ہی ظاہر ہے، برسات ایک موسم ہوتا ہے جس میں بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور بڑا خوشگوار موسم ہو جاتا ہے جب گرمیوں میں بارشوں کا سیزن آتا ہے، اور یہ آج کل میں آنے والا ہے نیکسٹ منتھ میں، ٹھیک ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی اس نظم میں بڑی ہی اچھے طریقے سے اس کی ایک تصویر پیش کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی ہمارے ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، کلاسیکل یہ شاعر تھے، یہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام ولی محمد تھا، اور وہ اپنے نام کے ساتھ اکبر الہ-آبادی لکھتے تھے۔ انہوں نے وہ اس دور میں تھے جب احمد شاہ ابدالی نے انڈیا پہ حملہ کیا، تو نذیر اکبر آبادی تھے، اپنی والدہ اور اپنی نانی کے ہمراہ آگرہ آ گئے تھے، اور یہاں سے انہوں نے آگرہ میں آپ شاید لوگوں کو یا پتہ ہو کہ تاج محل ہے بہت مشہور، وہاں اس کے قریب ہی انہوں نے اپنی رہائش رکھی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سی زبانوں پر اپنا عبور رکھتے تھے نذیر اکبر آبادی، اور عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی بہت سی اور زبانیں بھی یہ جانتے تھے، اور انہوں نے بہت ہی اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ پائے کی نظمیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک نظم یہ بھی ہے جو آپ کی یہاں پہ اس کتاب میں ہے۔ ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں، جس میں چند کتابوں میں سے ایک آدمی نامہ ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں سے جو مشہور نظمیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک آدمی نامہ ہے، بنجارہ نامہ ہے، موت، مفلسی، اور اس طرح کی مشہور انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اس نظم کو جیسے کہ نام سے ہی آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ اس میں برسات کی بہاروں کے بارے میں احسن طریقے سے بیان انہوں نے کیا ہے۔ برسات میں سبز لہلہاتے کھیت ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کی جھنجھناہٹ ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، بارشوں کی جھڑیاں ہوتی ہیں، پانی کی جل تھل ہوتی ہے۔ چونکہ وہ ایک بارش کا موسم تب آتا ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں، تو گرمی میں جب بارش ہوتی ہے تو ایک الگ طرح کا انداز، ایک الگ طرح کی خوشی، ایک الگ طرح کا دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے۔ اس نظم کے خلاصے میں یہ ہے کہ برسات کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہا رہا ہے، باغات میں بہار آ گئی ہے، بارش کے چھوٹے قطرے درختوں کے پتوں پر جم جانے سے موتی لگنے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ قطرے کوئی موتی جا رہے ہوں۔ بادل مست ہو کر ہوا کے اوپر گھوم رہے ہیں، لگاتار بارش کی وجہ سے گرج چمک سے خوب شور ہو رہا ہے، ہر جگہ جل تھل ہے، باغات بھیگ رہے ہیں، سبزہ یوں لگتا ہے جیسے چادر بچھی ہوئی ہو، گویا یہ قدرت کے بچھونے ہیں۔ جنگلوں میں بھی یہی بچھونے نظر آتے ہیں، ہر طرف گٹائیں چھا رہی ہیں، اور سرخ و سفید رنگت سے ہر سمت رنگینیاں ہیں۔ بارش سے چاند اور مچھلی تک سبھی بھیگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے سامان پیدا کر رکھے ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے گیت الاپ رہے ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گیت گا رہے ہوتے ہیں کہ برسات کی بہاروں میں ایک ایسا منظر پیش کیا ہے شاعر نے کہ جس سے ہر مخلوق، انسان کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہے، چاہے پودے ہیں، چاہے جانور ہیں، پرندے ہیں، سب ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نظم میں جیسے کہ آپ نے خلاصہ دیکھا، اس کے بعد آپ اس کے 5 بند ہیں ان کی تشریح کریں گے، جو پہلے سے آپ کر چکے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے۔ جہاں اس تشریح کو کرنے میں آپ کو پرابلم ہو وہ آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ یہاں پہ اس نظم کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک کوسچن ہے، تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو تیتر سبحان تیری قدرت کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو
بیان کرتے ہیں۔ آپ کے پیپر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جیسے شارٹ کوسچنز آنے ہیں تو کچھ مشقی سوالات جو نظم کے ہیں ان میں سے بھی یہ کوسچنز آ سکتے ہیں، آپ نے ان کو بھی غور سے پڑھنا ہے۔ اس میں آگے کوسچن ہے، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے یہ مراد ہے کہ ان پر پڑی گرد دھل جاتی ہے اور یہ صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح یہ دو امپورٹنٹ اس کے کوسچنز تھے جو اس مشق میں تھے۔ ایک گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے، اور تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کوسچنز کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ اپنے واحد جمع کے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو آپ نے ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے آج کی ڈائری میں۔ اور اپلیکیشنز جتنی اردو میں آپ کو درخواستیں لکھوائی گئی ہیں ابھی تک، وہ تمام اپلیکیشنز جو ہیں آپ نے ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے کوئی سی دو اپلیکیشنز جو ہیں آپ نے لکھ کر وہ سر کو سینڈ کرنی ہے، وہ ان کو دیکھیں گے، وہ آپ سے فیڈ بیک لیں گے باقاعدہ، اور مجھے بھی وہ انشاءاللہ بتائیں گے، میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں اس میں۔ تو اس میں کوئی بھی اس سلسلے میں آج کی ڈائری کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے یا اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اس میں فیڈ بیک بھی دیجیے گا اس نظم کے حوالے سے، اس کے اشعار کی تشریح آپ نے لکھ کر دکھانی ہے اور اس کا خلاصہ بھی لکھنا ہے۔ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے اسیسمنٹ میں آگے کافی امپورٹنٹ ہے اسیسمنٹ کے حوالے سے، اس لیے آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں میں جیسے ہی اسیسمنٹ کی ڈیٹ فائنل ہوگی تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ نظم تھی جس کی ہم نے آج خلاصہ پڑھا۔ آپ تشریح مجھے کر کے دکھائیں گے، اس کے کچھ مشقی سوالات ہیں ایک دو، وہ بھی یاد کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ مشق کو دیکھ لیں، اس میں جو امپورٹنٹ کوسچن ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے واحد جمع اور جتنی آپ کی درخواستیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے لکھی ہیں، ان ساری درخواستوں کو ایک دفعہ اچھے سے پڑھنا ہے۔ ان میں سے کوئی سی دو درخواستیں جو ہیں وہ آپ نے لکھ کر سر کو دکھانی ہیں، اور آگے اسیسمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو اپلیکیشن بھی کوئی ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ اچھے سے اس کو پڑھ لیں، اس کا فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کا فیڈ بیک آتا ہے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی ضرور شیئر کریں، تو اس میں آپ کو رپلائی ملے گا، اور اس کو اچھے سے یاد کرنے کے بعد ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے آپ کی آج کی ڈائری کو اچھے سے پریپیئر کیجیے تاکہ اسیسمنٹ کے لیے ایک اچھا سا ورک آپ کا تیار ہو جائے۔